اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ سب کو انشاءاللہ العزیز میں نے غسل کا شرعی طریقہ، فرض طریقہ، سنت طریقہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ غسل کے اندر کتنی فرائض ہیں، غسل کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اور اگر ہم نے اس طریقے کے مطابق غسل نہیں کیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز غسل کا پریکٹیکل طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا پوری آپ ویڈیو واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا غسل صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، استنجا کرنا، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ لوگ نیند سے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں نے ایسی جگہ پر لگایا ہو جہاں پر منع ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیں گے۔ واش کرنے کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے، جو استنجے کا صحیح طریقہ ہے۔ آگے اور پچھلے کے مقام کو آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 3 کے اوپر کیا کرنا ہے، اپنے بدن کے اوپر جو بھی پلیدی لگی ہوگی آپ نے اس پلیدی کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ 3 سنتیں ہوں گی۔ اور چوتھی سنت کیا ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔ میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے ایسے وضو کرنا ہے۔ کوشش کریں آپ کلی میں ایسے کلی کریں کہ آپ کے منہ کے اندر پانی چلا جائے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کر سکتے ہیں یہ۔ اسی طرح آپ ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے سنت کے مطابق۔ چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اپنا بازو دھونا ہے اچھے سے۔ بازو دھونے کے بعد آپ نے سر کا مسح جیسے نماز کے وضو کے لیے کرتے ہیں آپ نے ویسے مسح کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا ہے۔ اب یہ 4 سنت ہوگی۔ جو 5ویں اور اہم ترین سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے بدن کے اوپر ایسے پانی ڈال دینا ہے۔ اگر آپ شاور کر رہے ہیں تو شاور سے، اگر آپ ٹب میں نہا رہے ہیں تو اپنے طریقے سے آپ اپنے پورے بدن کو کچھ لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، زیادہ گھنے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپ اپنے سر کے اندر اچھے سے پانی ڈالیں اور انگلیوں کا خلال کریں، انگلیوں سے بالوں کا خلال کریں ایسے، تاکہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اور ہاں، ایک اور چیز یاد رکھیے، اپنے کانوں کے اندر بھی آپ نے لازمی طور پہ خلال کرنا ہے، کانوں کے اندر ایسے، تاکہ آپ کے کانوں کا جو اندرونی اور باہر والا حصہ ہے وہ بھی اچھے سے تر ہو جائے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ناف کو بھی دیکھ لیں، ناف کے اندر آپ اچھے سے انگلی ڈال لیں تاکہ وہ بھی خشک نہ رہے، اچھے سے وہ بھی گیلی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ٹانگوں کو اچھے سے دھو لینا ہے۔ یہ تھا احباب ذی وقار غسل کا سنت طریقہ۔ مشکل نہیں ہے، لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ دین سے دور نہ ہوتے تو آج ہمیں پتہ ہوتا کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں، جو اہم ترین کہلائے جاتے ہیں غسل کے اندر، وہ 3 ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، آپ نے اچھے سے کلی کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ کے منہ کا جو روم کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا تر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 2، اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، اور اس طریقے سے چڑھانا ہے کہ یہ دماغ کی جو نرم ہڈی ہے نا، یہاں تک پانی پہنچے اور پانی پلٹ کر واپس آ جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے بدن کو اچھے سے دھو لیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ تھا غسل کا شرعی اور سنت طریقہ جو آپ سب نے ملاحظہ فرمایا، پریکٹیکل کر کے میں نے آپ کو دکھایا۔ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو دین سے اٹیچ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو
شرعی مسائل کا علم ہو سکے۔ یہ میری ویڈیو تھی، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو آپ کے علم کے اندر اضافہ کر سکے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔